موضوع الدرس الاستعداد للقيامة سورة الحشر تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر متنفس یہ تدبر کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. تقوی اختیار کرو، اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہر بندے کو اپنی رحمت سے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. اور جب کوئی آدمی کسی کا دوست بن جائے گا، اب جیسے کہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان کیوں ہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں. یہ نسبت ہے جس نے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں، صحابہ میں سے نہیں ہیں، لیکن تابعین کی صف اول میں ہیں.
اور اپنے عدل سے انصاف سے ان کو ثانی عمر کا خطاب ملا. اتنے بڑے عابد زاہد عادل کہ ان کو امت نے یہ لقب دیا کہ بھی دنیا میں اللہ نے دوسرا عمر پیدا کیا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں لیکن خلفاء کی آخری صف کے آدمی ہیں. یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، وہ بعد میں پھر حضرت معاویہ کا مقام آتا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی ان دو میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہے ہاتھ مجھے افسوس ہے تمہاری عقل پر کہ تم کیا پوچھ رہے ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے سرکار دو عالم کے زمانے میں حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا، وہ گھوڑا دوڑا، اس کے پاؤں سے مٹی اڑی اور گھوڑے کے ناک میں جا کے میل بن گئی. عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ کیونکہ حضرت معاویہ صاحب رسول اللہ، وہ تو حضور کا صحابی ہے، وہ تو کاتب الوحی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا لاکھ مرتبہ ہو لیکن وہ صحابی تو نہیں ہے. تو معنی یہ ہے کہ جو حضور کے صحابہ بن گئے، ساتھی بن گئے، دوست بن گئے، ان کا مقام اللہ نے اتنا اونچا کر دیا. اور دوسرا حضور پاک کی بشارت عظیمہ بھی سنیں کہ آپ نے فرمایا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یاد رکھو، جس بندے نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے اور میرا صحابی، اس کو جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں گزر سکتی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی. تو یہ تو سرکار کے دوستوں کا مقام ہے، اور جن کو اللہ اپنا دوست بنا لے اس کا پھر کیا مقام ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے سب سے منعم علیہم میں تو انبیاء ہیں، ان کے مرتبے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا نا. پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم تقوی اختیار کرو، اور جب تم تقیہ اختیار کرو گے، ایمان تو تمہارے پاس ہے، اور جب یہ دو چیزیں مل جائیں گی، ایمان اور تقوی، تو ان اولیاءہ الا المتقون، تو اللہ کے دوست ہی وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے بھی ہوں اور تقوی والے بھی ہوں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ علماء نے یہاں ایک بڑا عظیم نقطہ بھی بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کیا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تو ہمارے اندر اگر یہ طاقت ہی نہ ہوتی تو اللہ حکم کیسے دیتے؟ یعنی بات کو سمجھو کہ اللہ وہ حکم تو نہیں دیں گے نا جو ہماری طاقت میں بھی نہ ہو. اللہ ہمیں حکم دے کہ پہاڑ کو سر پہ رکھ لو، اب رکھ لیں گے؟ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو ہمیں تکلیف نہیں دیتے مگر جو ہماری طاقت ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرما دیا کہ 5 نمازیں پڑھو، ہم 50 لکھ دیں گے. اور ساتھ کتنی رعایت کر دی کہ اگر جماعت ہے تو پھر امام جلدی جلدی نماز پڑھائے، کیونکہ اس میں بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف والا بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں. اکیلے ہو تمہاری مرضی، جیسے پڑھو، لمبی پڑھو.
تو اللہ تو وہ تکلیف دیتے ہی نہیں ہے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. جب ہمیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، تو معلوم ہوا کہ تقوی کی طاقت ہمارے اندر ہے. ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں. تقوی اختیار کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نفس خواہش کر رہا ہے کہ میں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھوں، لیکن کہتے نہیں، اللہ نے منع کیا، میں نہیں دیکھتا. یہ آنکھوں کا تقوی ہے کہ اللہ کی جتنے اعضاء ہیں اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اللہ نے آنکھیں اس لیے تو نہیں دی ہیں کہ تم عورتوں کو دیکھتے پھرو، اور تم لوگوں کی اور عورتوں کی زلفوں کی اور آنکھوں کی اور جوانی کی اور رنگ کی تعریفیں کرتے پھرو. تم ان کی تصویریں جمع کر کے گھروں میں لگاتے پھرو تاکہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر سکو. تم اخبار اور رسائل چھاپ کے ان میں ایسے ایسے فوٹو اور ایسے ایسے پوسٹ دیتے رہو کہ جس جس گھر میں اخبار جائے جہنم کا ذریعہ بنتا جائے. دیکھو نا جی، ایک اصولی بات ہے کہ ایک لڑکی ہے مثلا، چلو دینی بات کو چھوڑیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، انجینئر بن جاتی ہے، وہ پائلٹ بن جاتی ہے، وہ کسی مضمون میں پی ایچ ڈی کر لیتی ہے، 3-4 پی ایچ ڈیز کر لیتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے. کتنی تنخواہ مل جائے گی اس کو؟ 30,000، 40,000، 50,000، 1 لاکھ. اس کے مقابلے میں ایک ماڈل ہے، اپنے حسن کا یعنی وہ نظارہ پیش کرتی ہے، وہ فلموں میں کام کرتی ہے، ایک فلم کا معاوضہ ہے 3 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ، 10 کروڑ. تو اب لڑکی کہے گی میں پی ایچ ڈی کر کے دماغ کیوں کھپاؤں؟ اچھی بات نہیں کہ فلم میں چلی جاؤں. ایک مولوی کو آپ جناب پڑھاتے ہیں، 13 سال وہ غریب پڑھتا ہے، تب جا کے کہیں ٹوٹا پھوٹا مولوی بنتا ہے، پھر مسجدوں میں آ کے رگڑے کھاتا ہے، چارپائیوں پہ چٹائیوں پہ پڑا رہتا ہے، مانگے تانگے کی روٹی کھاتا ہے. بہت بڑی ترقی کر جائے تو کتنا آپ اس کو مہینے میں دے دیں گے؟ اس سے تو ایک کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے وہ ایک کھیل میں جا کے 2 کروڑ لے آتا ہے، اور میڈیا سب اسی کو دکھا رہا ہے. تو تمہارے دل میں تمہارے بچوں کو عالم بنیں گے، کرکٹ کھیلیں گے؟ کیونکہ ہم نے، اور یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ سمجھیں جی کھیل ہے نا، کھیل کی بھی تو پذیرائی ہونی چاہیے اور تھوڑی سی تفریح بھی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے. کھیل جائز ہیں، لیکن جو کھیل دنیا کے اندر اتنا منہمک کر دے کہ پھر آدمی سٹے پہ آ جائے، سود پہ آ جائے، جوئے پہ آ جائے، بکنے پہ آ جائے، تو پھر وہ میچ یا کھیل کا رہا. یا ایک کھیل ہے آپ کی نماز چلی جائے، جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، عمرے پہ آتے ہیں. اچھا اب جناب مدینہ پاک سے احرام باندھ کے آئے ہیں، رات کو 10 بجے 11 بجے حرم مکے میں پہنچے ہیں، عمرہ کرتے کرتے جناب ان کے 1 بج گیا، 2 بج گیا، تھک گئے ہیں، جا کے سو گئے، فجر کی جماعت چلی گئی. اس عمرے کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہے. فجر کی نماز فرض ہے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے. تم نے نفلی عبادت کے لیے فرض چھوڑ دیا تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ عمرہ کرنا سنت ہے، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. وہ عمرہ کر رہا، تراویح چھوڑ دی، کیا فائدہ ہوا عمرے کا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم اگر رات کو لیٹ آئے ہو، یا تو عمرہ کرتے رہو، پھر بیٹھے رہو، جاگتے رہو، تہجد پڑھو، فرض پڑھو، نماز پڑھ کے سو جاؤ، اور اگر غلبہ ہے تو آتے ہوئے سو جاؤ، نماز پڑھ کے پھر عمرہ کرو.
یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک نفل عبادت کے لیے فرض چھوڑ دیا. مدینہ منورہ میں جائیں گے, زیارتوں پہ جا رہے ہیں, فرض جماعت گئی, اچھی زیارت ہے بھائی. اور جی جبل 100 روپے میں گیا تھا اس لیے ظہر کی جماعت میں نہیں آ سکا, کیا فائدہ ہوا پہاڑ پہ چڑھنے کا جی. اور جی میں غار ہرا پہ گیا تھا, تو کس نے تمہیں کہا تھا کہ غار ہرا پہ جاؤ؟ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. کیا صحابہ ساری زندگی کبھی جا کے غار ہرا پہ چڑھے؟ صحابہ کبھی جا کے غار ثور پہ چڑھے؟ ہم نے اپنا مذہب بنا دیا ہے, اور جو اس پہ نہیں چلتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں جی وہاں بھی ہے نا, ہر چیز سے روک رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک دین گھڑ لیا ہے. اللہ کے بندے یہ مقامات متبرکہ ہیں, شان والے مقام ہیں, جہاں حضور پاک نے مہینے گزارے ہوں, جہاں حضور پاک نے 3 راتیں گزاری ہوں. بڑی شان والی, عظمت والی, شان والی بات ہے. لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ جماعت چھوڑ دو, فجر پڑھ کے جاؤ, ظہر سے پہلے واپس آؤ, تاکہ تمہاری جماعت ضائع نہ ہو. اس لیے اہل مکہ اگر مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ عشاء کی نماز پڑھ کے روانہ ہو جائیں گے, تاکہ فجر کی جماعت ان کو مدینے میں ملے, یا فجر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوں گے تاکہ ظہر جو ہے ان کو مدینہ منورہ میں ملے, ان کی حرم کی جماعت نہ جائے. ہم جی مدینہ شریف جا رہے ہیں, ماشاء اللہ جی, عصر کے بعد روانہ ہو گئے, عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, یا جہاں کسی بس والے نے گاڑی روک دی, ٹوٹی پھوٹی پڑ لی, بس ٹھیک ہے, السلام علیکم. تھکے ہارے گئے, مدینہ شریف جا کے جناب بیٹھے ہوئے ہیں, سو گئے, فجر کی جماعت حرم کی گئی. یہ جو ہم نے دین کو ایک یعنی عجیب قسم کا مذہب کا ایک ایسا ملغوبہ بنا دیا ہے, ایسے عبادات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, وہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ غائب ہو گیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو تو اللہ کیوں کہیں کہ اتقوا اللہ. بھائی اللہ تبارک فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب متقی بن جاؤ گے 2 صفتیں آ جائیں گی, ایمان بھی تقوی بھی, میرے دوست بن جاؤ گے. اور تقوی کا ماننا کیا ہوتا ہے یاد رکھو کہ حضرت ابی بن کعب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ تقوی کا حکم ہے, اللہ حکم دے رہے ہیں, تقوی کا ایک معنی تو ہے اللہ سے ڈرنا. کیوں؟ جب ڈر ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا نا. جو گناہ کرتا ہے مانا اللہ سے نہیں ڈرتا. لیکن ایک سپاہی کھڑا ہو تم چوری نہیں کرتے, مقصد ہے سپاہی سے تو ڈرتے ہو لیکن خدا سے نہیں ڈرتے. گھر کا ایک آدمی جاگ رہا ہو تم زنا نہیں کرتے, مانے یہ اس بندے سے ڈر رہے ہو, خدا سے نہیں ڈرتے ہو. اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا پھر بندہ ہو نہ ہو. مانا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک چپراسی کا, ایک چوکیدار کا, ایک سپاہی کا, ایک تھانے دار کا ڈر زیادہ ہے, خدا کا نہیں ہے. اسی لیے تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا پیچھے, لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا منافقوں کے دل میں تمہارا ڈر اللہ سے بھی زیادہ ہے. اللہ کا ڈر ہوتا تو منافق کیوں بنتے؟ اللہ کا ڈر ہوتا جھوٹ کیوں بولتے؟
تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ڈر سے منافق مومن بنے ہوئے ہیں، تو تمہارا ڈر اللہ سے زیادہ ہے دل میں۔ اور ایک بات میری حرم میں یاد رکھنا کہ آج جو دنیا میں ذلت ہے ہمیں، کہ ہمیں غیروں کا اور کافروں کا ڈر دل میں زیادہ ہے اللہ سے۔ بس صرف یہی نقطہ ہے، جس دن بات سمجھ آ جائے گی، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا، تو کافروں کی طاقت کیا ہے؟ انہوں نے تو علم مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی بدترین اور جاہل ترین قوم جو ہے، یہ آپ کے انگریز اور اروپا والے تھے۔ ان کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا کہ غسل کیا چیز ہے۔ اور اس دور میں اسلام اتنی ترقی کر گیا تھا کہ بغداد میں باقاعدہ حمامات ہوتے تھے غسل کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں چرائیں۔ آج بھی پوری دنیا میں جو میڈیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہے، ایک اس کی ابن سینا کون تھا؟ آج بھی پوری دنیا میں ابن سینا کا قانون پڑھاتے ہیں نا میڈیکل میں، آج بھی ارسطو کا قانون پڑھاتے ہیں نا، آج بھی البیرونی کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ الجبرا کا موجد کون تھا؟ حساب میں صفر کا موجد کون تھا؟ سب سے پہلے جہاد کے لیے بحری بیڑے بنانے والا کون تھا؟ سب سے پہلے منجنیق کا موجد کون تھا؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ نے 6 صدی کے بعد علمی کام چھوڑ دیے، آپ مذہبی دھندوں میں پڑ گئے اور اسی میں آپ گم ہو گئے۔ ایک پارٹی میلاد بنا رہی ہے، ایک روک رہی ہے، ایک جھنڈے چڑھا رہی ہے، ایک اتار رہی ہے، ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی کہ اگر مسجد میں یا اللہ لکھنا ہے تو ہم نے یا رسول اللہ بھی لکھنا ہے، اللہ کا مقابل تو کوئی ہو نا۔ حالانکہ مسلمانوں تو لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھ دو، یا حرف ندا لکھ کے ضرور مشرک بننا ہے۔ زندگی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب دیکھیں نا، یہاں آپ دیکھیں گے ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ہوگا اللہ جل جلالہ، یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حاجی صاحبان اور عمرے والے میرے بزرگ میرے بھائی، اگر اللہ تمہیں علم دینا صرف حرم پر نظر ڈال لو تو تمہیں اسلام کی تاریخ سامنے آ جائے گی۔ لیکن تم تو آتے ہو نا پیکج لے کر، ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن میں سونا ہے، ولایتی سگریٹ پینی ہے، باہر کی مرغی کھانی ہے، جو اندر ایمان ہے انشاءاللہ وہ بھی گیا، لقمہ حرام گیا اور نور ایمان ختم۔ لذت عبادت ختم، ذوق کی عبادت ختم۔ ایمان سے ٹھنڈے دل سے کہیں، جب سے آپ آئے کتنے دفعہ روئے ہیں اللہ کے دربار میں؟ کتنے آنسو بہائے ہیں آپ نے؟ کتنے دفعہ ملتزم پہ جا کے آپ رو پڑے؟ مقام ابراہیم پہ آپ روئے ہیں، صفا مروہ میں آپ روئے ہیں، کوئی آنسو بھی نکلا آپ کا؟ دل زنگ لگ چکا ہے، کیا نکلے گا؟ کتنا چھری چھری تیز ہو، زنگ لگ جائے وہ تو کاٹے گی نہیں نا۔ ویسے ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں،
اچھا حرم شریف میں ہیں طواف بھی کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ جاہر اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے لبیک پڑھنا بند ہو جاتا ہے. لگا ہوا ہے طواف بھی کر رہا ہے قصے کہانیاں بھی کر رہا ہے طواف بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ. ایک دوسرے سے پوچھے آپ کی فلائٹ کب ہے جی آپ کون سی ایئر لائن سے سفر کر رہے ہیں آپ کب جا رہے ہیں یہ یہی کام کرنے کے لیے حرم میں آتے ہو. وجہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے وجہ وہی ایک ہے کہ تقویٰ نہیں ہے. جن کے دلوں میں تقویٰ تھا وہ سمجھتے تھے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد کی بات ہے. ایک بادشاہ کی دربار میں گئے اب پرانے کپڑے بیچاروں کے اور ان اظہار بند نہیں تھے رسیاں باندھی ہوئی ہیں کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں مریل قسم کے اونٹ ہیں. وہاں کھڑے انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے گورنر نے اپنے ہمارے کمانڈر ان چیف نے بھیجا بادشاہ کے پاس ہم سفیر ہیں قاصد ہیں بات کرنی ہے. انہوں نے دیکھے وہ کہیں عجیب بات ہے یہ کارٹون ہے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں. جیسے آج کل تمہارے ہاں بھی اگر کسی آدمی کی داڑھی ہو اور کوئی آدمی جیب میں ماشاءاللہ مسواک ہو اور اس کی چادر یا شلوار جو ہے وہ پنڈلی تک ہو آپ کے نزدیک بھی وہ کارٹون ہی ہوتا ہے نا. آپ کے نزدیک معزز تو وہ ہوتا ہے نا جس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو گلے میں ٹائی لگائی ہوئی ہو بالکل نسلی اصلی انگریز لگتا ہو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہو. بہرحال بادشاہ نے بلا لیا انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا کہتے ہو اور نے کہا جناب ہماری 3 باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہو کیا بات. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ اسلم تسلم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے. اچھا انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو علیہ بالجزیۃ پھر مسلمانوں کو جزیہ ادا کرو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. انہوں نے کہا اچھا جناب 2 ہو گئی. تیسری بار انہوں نے کہا اگر یہ دونوں قبول نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی پھر میدان جہاد. وہ بادشاہ ہنس پڑا اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کے لے آؤ اور ان کو کہو کہ یہ بادشاہ نے جواب دیا ہے جا کے اپنے بادشاہ کو کہ مانا یہ تھا کہ تمہارے منہ میں مٹی. اب بادشاہ تھا یہ تو نہیں کر سکتا مٹی اٹھا کے مارے. انہوں نے کہا نہیں ٹوکرا مٹی کا بھر کے ان کو دے دو اور جائیں اور جا کے اپنے بادشاہ سے کہیں کہ یہ جواب دیا ہے انہوں نے. وہ ٹوکرا لے آئے تو اس صحابی نے ٹوکرا سر پہ رکھا اور اس نے کہا الحمدللہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا والسلام علی من اتبع الہدی اور مڑنے لگا. بادشاہ نے کہا ٹھہرو تم تو خوش ہو رہے ہو میں نے تمہارے منہ میں مٹی ماری ہے اور تم خوش ہو رہے ہو. اس نے کہا او بادشاہ سلامت حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے زمین پہ کی جاتی ہے تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دی ہے انتظار کرو کل ہم آ رہے ہیں. آئے اور چھا گئے. حضرت خالد بن الولید 60 آدمی تھے 60 آدمی بتائیں 60,000 کے لشکر سے لڑ پڑا. کوئی سوچ سکتا ہے بولا 60 آدمی 60,000. رات کو گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ دشمن کی فوجیں کہاں ہیں یعنی آپ گئے تھے حفاظت دیکھنے کے لیے چیک اپ کرنے کے لیے اور جب وہاں گئے دیکھا کہ 60,000 کا لشکر ہے خیمے ہی خیمے ہیں ایک شہر بسا ہوا ہے. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے یار دل تو کرتا ہے کہ گھس جائیں حملہ کر دیں.
انہوں نے کہا خالد ہم 60 آدمی ہیں، کتنے بندے ہم مار لیں گے؟ 10 20 100 50 کتنا؟ جب وہ اٹھ کھڑے ہوں گے بیدار ہو جائیں گے پھر کیا ہونے کا یار، پھر شہید ہو جائیں گے اور کیا ہو جائے گا، یعنی پھر کیا ہو جائے گا؟ لیکن بہرحال میرا ساتھ دیتے ہو تو دے دو، نہیں دیتے ہو میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ ہے سیف الرحمان۔ اور ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر 60 آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ ابھی عبیدہ بن الجراح جو ہے خیمے میں سو رہے تھے، ان کو خواب میں اللہ نے دکھلایا کہ ابھی عبیدہ تم نیند کر رہے ہو اور خالد دشمنوں میں گرا ہوا ہے، فوراً نکلو۔ ابھی عبیدہ نے فوراً لشکر دوڑایا، اور ابھی عبیدہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ہمارے 60 آدمی کدھر ہیں۔ 60,000 آدمی جو کھڑا ہو گیا ان میں 60 کیسے ڈھونڈیں؟ فرماتے ہیں خالد کی جب اللہ اکبر کی آواز آتی تھی ہم اندازہ لگاتے تھے کہ خالد اس طرف ہے۔ ادھر سے ابھی عبیدہ نے حملہ کر دیا، دشمن اتنا گھبرایا اس نے کہا اندر بھی ان کی فوج ہے، باہر ان کو بھاگے شکست کھا کے۔ آج ہم روٹی ان سے مانگتے ہیں، پانی ان کا پیتے ہیں، ماشاءاللہ منرل واٹر۔ اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان اللہ کی مہربانی سے مرغی بھی ان کی کھاتے ہیں، باہر کی ہالینڈ پولینڈ کی، اور میکڈونلڈ کا برگر بھی ان کا کھاتے ہیں جو یہودیوں سے آتا ہے۔ پیزا ہٹ سے پیزا بھی وہیں کا کھاتے ہیں جو اٹالین پیزا ہے اور اس کا فارمولا یہودیوں کا ہے۔ پیپسی شریف تو عمرے والے کے لیے لازم ہے نا، اس کے بغیر تو عمرہ ہی نہیں ہوتا نا، اس میں پیپسین ہے۔ اس کا تجربہ کرنا ہو نا، تمہارے گھر میں 2 سال کا بچہ ہو نا، اس کو 2 دن وہ چمچ کے ساتھ یہ پیپسی پلاؤ، پھر پیپسی کی بوتل وہاں رکھ دو، وہ چل کے وہاں جائے گا ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کا معنی کوئی بلا تو ہے نا اندر۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہر جگہ جی بے عزت ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہیں کہاں جو بے عزت ہو رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ کو مسلمان بے عزت ہو رہے ہیں؟ مسلمان تو کبھی بے عزت نہیں ہو سکتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں تم سربلند ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایمان، اور فرمایا حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے مدد مومنوں کی کریں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، جب تم مومن نہیں ہو تمہاری مدد کیوں کریں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، مانا کہ تقوی کی ہمارے اندر طاقت ہے، یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، یہ طاقت بھی ہے کہ بھئی یہ رستہ مسجد کو جاتا ہے، یہ شراب خانے کو جا رہا ہے، ہم شراب خانے کو نہ جائیں، طاقت ہے تو اللہ نے کہا نہ بچو، اگر طاقت نہ ہو تو کیسے حکم دے کے بچو؟ اب آگے دیکھیں دوسرا لفظ کیا ہے، اچھا 2 دفعہ کا واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یعنی سر میں بھی علن میں بھی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اور اندر میں بھی باہر میں بھی، خوشی میں بھی غمی، ہر دفعہ واتقوا اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں ولتنظر نفس، یاد رکھیں لفظ ہے ولتنظر، تو نظر کا معنی جو ہے یاد رکھو، نظر کا معنی دیکھنا بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، وہاں بھی فانظروا ہے۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، وہاں بھی ینظروا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وانتظروا، ان کو کہہ دو انی معکم من المنتظرین،
اللہ فرماتے فناظر، جو کوئی تم کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں. تو لفظ یہاں بھی نظر ہے. ایمان والو تقوی اختیار کرو. ولتنظر یہاں مانا کیا ہوگا؟ غور کرو، تدبر کرو. یہاں بمانے نظر جو ہے بمانے تدبر ہے، تأمل ہے. ولتنظر نفس، نفس متنفس. اچھا، نفس پہ جو تنوین ہے اشارہ ہے کہ یہ تدبر کرنے والے بہت تھوڑے انسان ہوتے ہیں. تنوین جو ہے یہاں تقلیل کے لیے ہے. تنوین یاد رکھو کبھی تکسیر کے لیے ہوتی ہے، کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تو لیلن جو ہے تنوین ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فی اللیل، فرمایا لیلن. تو تنوین تقلیل کے لیے ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اسراء و معراج کرایا پوری رات نہیں، رات کے بھی بعض حصے میں، تھوڑی سی رات میں. ساری رات نہیں گزری. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو یہاں بھی تنوین کیا ہے نا، فلتنظر نفس، یعنی اشارہ ہے کہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں جس پہ تدبر کرتے ہیں. ما قدمت لغد، یہاں تنوین عظمت کے لیے ہے کہ انہوں نے کیا تیار کر رکھا ہے کل کے لیے. بھائی دنیا میں جو آئے ہو اور جہاں اصل گھر میں جانا ہے اس کے لیے کیا سبب بنایا ہے؟ یہاں تو فلیٹ بھی خرید رہے ہو، پلاٹ بھی خرید رہے ہو، بزنس بھی کر رہے ہو، گھر بھی بنا رہے ہو ماشاءاللہ، دکانیں بھی چلا رہے ہو، لیکن آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اور اشارہ کیا کیا؟ ما قدمت لغد. غد کہتے ہیں کل جو آئے. غد یاد رکھو، غد مانا کل جو آئے گا. امس کہتے ہیں وہ کل جو گزر گیا. تو یہاں سے کیا اشارہ ملا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو تم دنیا اور قیامت اور آخرت کو بڑا دور سمجھے بیٹھا ہے نا، غد یہ تو بس رات گزرنے والی بات ہے. یہ دنیا رات ہے، کل آ گئی. آج کے بعد کیا ہوگا؟ کل ہوگا. تو گویا ایک دن دنیا ہے اور اگلا دن تو آخرت ہے. وہ تو اتنی قریب ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا اقتربت الساعہ اقترب للناس حسابہم. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اتنی قریب ہے جیسے کل. اچھا پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر رات ہے تو کل دن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دن ہونے میں شک نہیں، قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں. اور تیسرا اشارہ کیا ہے؟ جیسے رات گزر گئی دن آ گیا، دن گزر گیا رات آ گئی. جو اس دن رات کے چلانے اور پھیرنے والا ہے وہ اس دنیا کو مٹا کے آخرت بھی لے آئے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے فرمایا من تنظر نفس ما قدمت لغد. آگے پھر کہہ دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس لیے علماء کہتے ہیں پہلا حکم جو تھا وہ تھا یعنی ادائے واجبات کے لیے، اور دوسرا حکم جو ہے یہ ہے اجتناب محرمات کے لیے، گناہوں سے بچو. کیوں؟ آگے کنارہ ہے، کرینہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. مانا یہ ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح اعمال کی توفیق دیں. واللہ اعلم.
بھائی طواف کی نفل تو ہوتے نہیں ہے، تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، گھڑا ہوا ہے نفل نفل نفل، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے۔ طواف کے تو کوئی نفل نہیں ہوتے، وہ تو 2 رکعت واجب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں۔ ہر آدمی بنا 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 2 رکعت، پتہ نہیں کہاں سے مسئلے ان کی زبانوں پہ چڑھ گئے۔ طواف جو نفل تھا 2 رکعت بھی نفل بن گئے، اور طواف نفل بھی جب شروع کر لو تو واجب ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل تو انہیں جب شروع کر دی واجب ہو گئی، اب اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، چھوڑو گے قضا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال افضل یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھے جائیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ تو لہذا افضل یہ ہے، بعض ائمہ اجازت دیتے ہیں کسی نے پڑھ لیا تو کوئی اعتراض نہ کرو، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث بھی مخالف نہ ہو۔ تو ثواب پہنچانا ہے تو واسطے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ یعنی پہلے تم واسطے کو دو گے وہ جا کے پہنچائے گا۔ یہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا جی کہ خیرات کرتے ہیں نا تو ختم شریف کے لیے مولوی صاحب آ جاتے ہیں کہ حضرت ختم پڑھیں دعا کریں تو پھر ہم کھانا تقسیم کریں نا، کیونکہ ثواب جو ہے مردے کو وہ مولوی نے دینا ہے، پتہ نہیں قبر میں جا کے دے گا یا گھر جا کے دے گا۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی میں نے 10 سپارے قرآن پڑھا ہے، مولوی صاحب ثواب تمہارے ملک، اس نے کہا جی تمہارے ملک، اس نے کہا جی تمہارے ملک، سب کا ثواب اکٹھا کر کے وہ گھر لے جائے گا، بے وقوف ہے تمہارے مردے کو دے دے، پاگل ہو گیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عمرہ کیا، ہم نے قرآن پڑھا، اللہ کے ہاں امید ہے کہ اللہ ثواب دیں گے، کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، پتہ نہیں مقبول ہی نہ ہوا ہو، اللہ نے مردود کر دیا ہو، تو ہم کیسے ثواب دے رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ثواب ملا بھی ہے کہ نہیں ملا۔ یہ بالکل جاہلیت کی بات ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو، تم طواف کرو، اللہ سے خود دعا مانگو کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں میری یہ عبادت قبول ہے تو فلاں کو ثواب عطا فرما دو۔ اب وہ اللہ یہ نہیں ہے کہ واسطہ پکڑو کہ اس کے ذریعے ثواب قبول فرما، یعنی میں نے واسطے کو دیا، واسطہ تجھے دے گا پھر آپ میرے مردے کو دیں گے، یعنی اللہ براہ راست نہیں دے سکتے۔ ایسے جاہلوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضور کی انگوٹھی کا کیا وزن تھا؟ میں نے بنائی تھی؟ نہیں، میں سنا رہا تھا، یا میں نے وزن کیا تھا، حضور نے مجھے دیا تھا کہ وزن کر لو؟ بے وقوفوں کی بات۔ جب فقہاء نے لکھا ہے کہ 3.5 ماشا، اس کا مطلب اتنا ہوگا، اللہ عالم، نہ کسی حدیث میں ہے نہ کبھی کسی صحابی نے وزن بتایا ہے۔ فقہاء نے اجازت دی ہے کہ 3.5 ماسے چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس کے قریب ہوگا۔ پتھر حضور کا تو نام لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر تو نہیں پہنا آپ نے۔ ایک روایت میں ہے کان فسہ حبشی، حبشی کے علاقے کا پتھر تھا، لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں یعنی انگوٹھی کے بنائی کا انداز وہ تھا، ورنہ وہی انگوٹھی تھی، وہی مہر تھی، اسی پہ حضور کا نام تھا۔ میں عمرے پہ پاکستان سے آیا تھا، عمرہ کرنے کے بعد 2-3 جگہ سے بال کٹائے، ماشاءاللہ ایک بکری دم بھی پڑ گئی اور بال بھی کٹواؤ۔ اگر تمہیں بال اتنے عزیز تھے تو عمرے پہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کعبہ شریف رو رہا تھا تمہارے لیے؟ یعنی سرکار دو عالم تو اس طرح پھروائیں امتی ٹک لگواتا ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تمہیں فیشن کا اتنا خیال ہے نہ کرو عمرہ، کرنا ہے تو انسان بن کے کرو۔ تمام مکے میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ملے گا۔ مزاب احمد کے نیچے کوئی نام نہیں لکھا جاتا۔ کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں بینک سرکاری ملازموں کو 20 مہینے تنخواہ قرضہ دیتی ہے، قرض لے سکتے ہیں آپ بغیر سود کے، اگر سود والا قرض ہے تو اس کو استعمال نہ کریں۔ ایک جنازے میں 1 سلام پھیرو 2 پھیرو دونوں جائز ہیں، ابھی تک 1400 سال گزر گئے، تم انہی مسئلوں میں لڑ رہے ہو ماشاءاللہ۔ کفر تمہیں مٹا رہا ہے، کفر نے قرآن بدل ڈالا ہے، نیا قرآن چھاپا ہے انہوں نے۔ تم انہی مسئلوں میں ہو کہ جی سلام 1 کہیں 2 کہیں، ٹانگیں کتنی کھولیں، آمین کتنا زور سے کہیں، کتنا آہستہ کہیں، خدا کا خوف کرو۔ یہ فروعی مسائل ہیں، اعلیٰ اولا کے مسائل ہیں۔ 1 سلام کہا جائز ہے، 2 کہے جائز ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف شروع کیا، استلام کیا، بعد میں 2-3 دفعہ اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ میرے گھر والے پیر کے روز پاکستان سے یہاں آ رہے ہیں، وہ منگل یا بدھ کو عمرہ احرام وہاں سے باندھ کے آئیں، اور اگر عمرہ نہیں کریں تو احرام میں رہیں گے جب تک عمرہ نہ کریں۔ احرام اپنے ملک سے باندھ کے آئیں، پہلے عمرہ کریں، پھر اس کے بعد تم جو ہے جو مرضی آئے کرو۔ اگر طواف چھوڑ دیا پھر ابتدا سے شروع کرو۔ احرام کی حالت میں مجھے چوٹ لگ گئی، میری انگلی سے خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں، خون بھی تیرا نکلے جرمانہ بھی تجھے کیا جائے، اچھی بات ہے بھائی۔ ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جی خون مانا دم، دم نکل آیا تو دم پڑ گیا، بس۔ مسئلے تو بہت گھڑتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے، ان کے پاس مشین ہے مسئلے گھڑنے کی۔ کہتے ہیں جی کہ اپنی بیوی سے شرعی طریقے کے ساتھ مباشرت کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے علیحدگی میں ملنا بتلاؤں گا نا، اب کیسے سمجھاؤں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے حل بتائیں، اکیلے مجھے ملو گے نا سب سمجھا دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، خدا کے بندے جب سوال ایسا ہوگا اتنی مخلوقات میں تمہیں بتاؤں کہ بیوی سے کیسے ملنا ہے؟ اتنا عرصہ نہ تم بیوی سے ملے ہو نہ تم نے سیکھا ہے۔ کہتے جی ہم یہاں رہتے ہیں، ٹیلی فون پر اپنی بیوی سے گپ شپ لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں ٹیلی فون پہ، اور بھی کچھ ہو سکتا ہو تو کر لو، نہیں تو گناہ تو ہوتا ہی رہے گا نا۔ جتنی دیر گپ شپ کرو اللہ کا ذکر کرو۔ بیوی سے مباشرت میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں، البتہ اگر غلط راستہ استعمال کرے تو گناہ گار ہے۔ اگر میت حدود حرم میں ہے آپ جا کے دعا کر سکتے ہیں، قبر پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا ہے لیکن مقتدی نے سجدہ نہیں کیا، اگر رکوع میں بھی چلا گیا نماز ہو گئی۔ جو رکوع میں بھی نہیں گئے کھڑے رہے وہ نماز دوبارہ پڑھیں۔
احرام کی حالت میں چھری لگ گیا کچھ نہیں ہوتا. کہتے تھے کہ آج بھی پاکستان میں شراب نہیں ملتا، زنا نہیں ملتا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، خدا کرے ایسا ہو، اللہ کرے جناب ایسا. ہمیں تو یہ پتا ہے گلی گلی ملتا ہے، کوچے کوچے ملتا ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے گھر گھر میں بٹھیاں لگی ہوئی ہیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ولایتی بھی ملتا ہے، دیسی بھی ملتا ہے. کاروبار کرنے والے اتنی بڑی داڑیاں بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر سال عمرہ شریف پہ بھی آتے ہیں. کیا بہت باتیں بنا رہے ہو، یہاں نہیں ہوتا. صرف ٹی وی کھول کے بیٹھ جاؤ، دیکھو عورتوں کی کیا شکل ہے. کہتے جی کہ وہاں یورپ والے بھی تو حرام کر، وہ تو کافر ہیں، کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے. ان کو دنیا میں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو فیصلہ ہو گیا، وہ جہنمی ہیں، کھائیں پیئیں عیش کریں. اسلام میں زبردستی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن جہاد الگ چیز ہے. پہلے دعوت دو گے، دین پہنچاؤ گے. اگر وہ نہیں مانتا ہے، اگر زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو کاٹنا پڑے گا. میں نے بہت لوگوں کا پیسہ حرام کھایا ہے. پہلے توبہ کرو، پھر اندازہ کر کے اتنے پیسے خیرات کر دو. اگر ہمیں مالک نماز کا ٹائم دیتا ہے، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، جلدی جلدی چلے جائیں. نفل نہ پڑھتے رہیں، آپ جا کے ڈپٹی کریں. ایک مارکیٹ بنایا ہے، کرائے پہ دیا، زکوٰۃ کرائے پر ہوگی. میزان بینک کا میں نہیں جانتا، سنا ہے کہ وہ اسلامی طریقے پہ کام کرتے ہیں. میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا، اچھی بات ہے. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. میری بیوی بغیر اجازت میرے چاکلیٹ کھا جاتی ہے تو کھانے دو. نہیں، تم بھی اتنے بخیل ہو تو چھپا کے رکھو، تالا لگاؤ. بیوی نے چاکلیٹ کھا لیا، تم تو بیوی کو کھا جاتے ہو، وہ چاکلیٹ تمہارے اندر آ گیا نا. کوئی اتنا بخیل بھی نہ بنو کہ وہ چاکلیٹ کے لیے تمہیں چھوڑ کے کسی چاکلیٹ والے کو ڈھونڈے. بیماری اذیت عمر نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، جو معین ہے معین ہے. کہتی ہیں بہرحال یہ واقعہ، یعنی اس لڑکی سے جو پیدا ہوئے تھے وہ امام ابو حنیفہ تھے، اللہ عالم. ہمارے ملک میں شافعی ہیں، نماز کے بعد اونچی آواز میں تسبیح پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. 4 تراویح کے بعد نعرہ ابو بکر، یہ بالکل بدعت ہے. خطبہ جمعہ کے درمیان میں ایک آدمی کھڑے ہو کے دعائیں کراتا ہے، بالکل بدعت ہے. نماز کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بالکل بدعت ہے. نماز میں اللہ نے خود رکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو گیا. ہمارے ملک کے ایک اعلیٰ ترین افسر ہیں، ملازموں کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں. اللہ ٹھیک کر دے گا، نماز کی برکت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، 40 آدمی اس کی تعریف کریں، یہ نہیں کہ کرائے پہ 40 آدمی لے آؤ. معنی یہ ہے کہ اگر 40 بندہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہے تو اللہ کے یہاں انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی.
حضور کا نکاح بی بی مریم حضرت آسیہ جنت میں ہوگا. میرے والد کا علاج نہیں ہوا ہے، شفا نہیں ہوتی، سورت فاتحہ پڑھ کے 7 دفعہ ہر دوائی پہ دم کریں، اللہ رحم کریں گے. بہرحال اگر بوڑھی عورت احرام باندھ کے آئی، تھک گئی، احرام کھول دیا، عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے. اگر 3 آدمی عمرہ کریں، طواف صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں. آپ غیر ممالک میں جاتے ہیں، پہلے جاتا تھا، ابھی 7-8 سال ہوئے نہیں جاتا. میرے ایک دوست نے داڑھی رکھی ہے، والد نے داڑھی زبردستی کٹوائی ہے. داڑھی کو برا سمجھنا یا کٹوانا کافر ہو جاتا ہے آدمی. پہلے والد کو کلمہ پڑھاؤ دوبارہ. اگر آدمی نے تولیے سے بدن صاف کیا، ہاتھ لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا. چپل گم ہو جائے، اپنا چپل اپنے پاس رکھیں، لوگوں کا نہ پہنیں. ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹوائے، اب چلی گئی، وہاں بال کٹوائے اور ایک بکری دم ادا کرے. دم مکے میں ہوگی، ایک بکری، اونٹ نہیں. میں گنجا ہو رہا ہوں، وظیفہ بتائیں. میں خود گنجا ہوں، وظیفہ آتا تو میرے بال نہ آ جاتے. کوئی پیر شیر ڈھونڈو بابا، انشاءاللہ آئے نہ آئے کوئی اور لگا دے گا تمہیں، نہیں تو ویگ منگوا کے چڑھا دے گا. مجھے تو کوئی وظیفہ نہیں آتا بھائی. اگر احرام باندھ کے آئی، محرم نہیں آیا، واپس کر دی گئی، احرام کھول دیا، 8 دن کے بعد احرام باندھ کے عمرہ کیا، لیکن دم پڑ گئی، آپ کو احرام نہیں کھولنا تھا جب تک دم نہ دیتے. آپ والد کو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میری بیوی بچے اگر آ رہے ہیں، پہلے احرام باندھ کے پہلے عمرہ کریں، پھر تم مل لینا آرام کے. کوئی 1 گھنٹے میں کوئی فاطمہ آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا. اگر ایک آدمی نے 13 جون کو عمرہ کیا، 14 کو دوسرا عمرہ کیا، صفا کے آخر میں بالوں کے چند بال کٹوائے، دم بڑھ گئی. اگر ہم طائف گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، افضل یہ ہے کہ واپسی پہ عمرہ کریں، کیونکہ میقات ہے طائف. اگر آدمی نے غرارہ کیا، ناک میں بھی پانی ڈالا، پھر سارا پانی باہر غسل ہو گیا. اگر ایک عورت کا حیض 7 دن ہوتا تھا، اب 11 دن ہو گئے ہیں، حیض ختم نہیں ہو رہا، یہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے. اب غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کرے. اگر بیوی مر جائے تو اس کا شوہر جو ہے وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتا جناب؟ ساری زندگی دیکھتا رہا ہے، ابھی حسرت ہے تو دیکھ لو. میں نے منت باندھی تھی کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے تو ایک بیل یا گائے ذبح کروں گا. بالکل وہی منت پوری کریں، ذبح کر کے کسی مدرسے کے طلباء کو کھلائیں. ساس بھی ماں کے برابر ہے. جس دن مجھے مکہ چھوڑنا ہو، رونا آتا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. احرام جب تک سر نہیں منڈائے گا، احرام کی پابندی ہے.
وما انت بمسمع من فی، یعنی آپ نہیں سنا سکتے نا، اللہ تو سنا سکتے ہیں نا، تو اللہ ہی کا حکم ہے نا کہ السلام علیکم یا دار قوم مومنین، نبی پاک نے جو حکم دیا وہ اللہ کا حکم ہے نا، اگر نہ سنے تو سلام کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی یہ حکم دیا کہ پہاڑوں پہ گزرے تو کہو السلام علیکم یا پہاڑ، تو مانا یہ ہے اللہ سلام پہنچاتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ حضور حضرت عمر کا تلوار نکالنا، ہاں وہ تو انہوں نے سمجھا تھا کہ حضور پہ موت نہیں آئی، موت آنا برحق ہے، موت کے بعد حیات ہے، رد اللہ علیہ روحی۔ والد کے مرنے سے پہلے ایک اپاہج لڑکے کو والد نے کسی ذریعے علاج کے لیے حکومت کے اسپتال میں داخل کرا دیا، وہ لڑکا والد کے مرنے کے بعد ابھی تک لاپتہ ہے۔ وہ لڑکا جب ہے نہیں تو میراث کا کیا تعلق ہے اس کا؟ میراث تو حقیقی اولاد کا ہوتا ہے، جس کو بیٹا بنایا جائے وہ بھی وارث نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پر جب مواجہ شریف میں کھڑے ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ غلطی سے وضو کرنے کے تولیے سے خشک کیا کوئی حرج نہیں، اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے نماز میں مل جاؤ، 2 رکعت سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھو، مجبوری ہو تو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ تمباکو حرام ہے، حتیم کے اندر کوئی قبر نہیں ہے، اگر قبر ہوتی اللہ کا نبی نماز کا حکم دیتے۔